اللهم صل على محمد وآل محمد الملك الحق المبين والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم عجل له الفرج. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان. قرآن کریم کی جن آیتوں کی میں تلاوت کر رہا ہوں مسلسل، اسی آیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج کے حوالے سے بات کی جائے گی. آج باب الحوائج حضرت ابی الفضل عباس علیہ السلام کی مناسبت سے گفتگو. اگرچہ قرآن کریم نے اپنا بیان یہاں مکمل کیا کہ مرج البحرین یلتقیان، ہم نے دو دریا جاری کیے ہیں، عصمت کے دریا، طہارت کے دریا، نور کے دریا. یلتقیان، جب یہ دریا آپس میں ملتے تو یخرج منہما، ان دریاؤں کے ملنے کے بعد اللؤلؤ والمرجان، موتی کی شکل میں کوئی معصوم تمہارے سامنے آتا ہے، مرجان کی شکل میں کوئی معصوم تمہارے سامنے آتا. قرآن کی آیت یہاں مکمل ہوئی، پنجتن کا بیان یہاں پہ مکمل ہوا. لیکن تاریخ اسلام کی یہ کتنی بڑی حقیقت ہے کہ عصمت و طہارت کے دریا ملنے کے بعد حسن تو ہمارے سامنے آئے، حسین تو ہمارے سامنے آئے، ثانیہ زہرا زینب کبریٰ تو ہمارے سامنے آئیں. لیکن پھر تاریخ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ایک ایسا بھی موتی ہمارے سامنے آیا جو فاطمہ کی اولاد نہیں تھا، مگر فاطمہ نے ہمیشہ یہ کہا کہ یہ عباس میرا تیسرا حسن ہے، عباس میرا بیٹا ہے، عباس میرا لال ہے، حسن حسین کے بعد عباس میرا ہے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. قرآن نے دو شخصیتوں کا ذکر کیا مردوں کے حوالے سے، لیکن عباس کی عظمت کے لیے یہ جملہ ہی کافی ہے کہ ساری زندگی زہرا عباس پہ فخر کرتی رہی، عباس پہ ناز کرتی رہی. عباس اس انداز سے فاطمہ کی بارگاہ میں عزت اور احترام کا حامل ہے کہ حسین کی زیارت پر جانے والی مومنہ اگر عباس کے روضے کی زیارت نہیں کر رہی ہے تو فاطمہ زہرا اسے اپنی محفل میں اسے اٹھا رہی ہیں. بہت مشہور واقعہ ہے نا، بہت مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک مومنہ کربلا معلیٰ کی زیارت کے لیے گئی. یہ آج کا واقعہ نہیں، یہ 1000 سال پہلے کی روایت ہے. کربلا معلیٰ کی زیارت کے لیے گئی ہے اور صبح سے لے کے رات تک جناب آقا حسین کی زری کو پکڑ کے وہیں بیٹھے روتی رہتی ہے، وہیں بیٹھے ہوئے ماتم کرتی رہتی ہے. رات کو خواب میں دیکھا کہ جیسے میں جنت میں فاطمہ زہرا کی محفل میں پہنچ گئی ہوں اور بہت بڑا مجمع ہے، لیکن جیسے ہی میں داخل ہوئی ایک باہر جلال کے عالم میں فاطمہ نے کہا کہ کنیزوں اسے باہر نکال دو، کنیزوں اسے یہاں نہ آنے دو، اے قرآن جنت یہ اس کی جگہ نہیں ہے. گھبرا کے یہی ظاہرہ، یہی مومنہ جو خود خواب دیکھ رہی ہے وہ بتاتی ہے کہ میں نے فریاد کی کہ شہزادی آخر کیوں؟ میں آپ اور آپ کی معصوم اولاد کو ماننے والی ہوں، کہا اس لیے تجھے یہاں سے اٹھایا جا رہا کہ تو میرے بیٹے کی زیارت نہیں کرتی ہے. میں نے گھبرا کے کہا شہزادی میں تو فجر کی نماز سے لے کے عشاء کی نماز تک حرم سے قدم باہر نہیں نکالتی ہوں، ہر وقت آپ کے لال حسین کی زری کے سامنے بیٹھی رہتی ہوں. تو یہی جواب تو دیا تھا نا فاطمہ نے کہ میں اپنے بیٹے حسین کی بات نہیں کر رہی، میں اپنے لال عباس کی بات کر رہی ہوں جو عباس کی زیارت کو نہ جائے. اگر وہ حسین کی زیارت کو چلا بھی گیا فاطمہ زہرا اسے ظاہر ماننے کو تیار نہیں ہے. تو اے عباس
تمہاری عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ زہرا نے نہ صرف یہ کہ تمہیں، فاطمہ نے نہ صرف یہ کہ تمہیں اپنا لال اور اپنا بیٹا اور اپنا فرزند اور اپنا تیسرا حسن قرار دیا، بلکہ تمہاری ولادت سے بھی بہت پہلے کی بات ہے۔ قبیلہ بنی کلاب کی چھوٹا سا ایک قبیلہ تھا، سردار کی بیٹی فاطمہ شادی کے عمر ہو گئی، ابھی رشتے ڈھونڈے جا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ شہر مدینہ سے بھی کوئی رشتہ لے کے آتا۔ اب یہ اپنے قبیلے کا سردار ہے، قبیلہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا شہر بانوں کا باپ، پرشین امپائر کا بادشاہ۔ یہ قبیلہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا نرجس خاتون کا دادا، سیزر رومن امپائر کا۔ چھوٹا سا قبیلہ ہے لیکن بہرحال سردار قبیلہ کی بیٹی، رشتہ آتا، اور جتنے اب تک رشتے آئے سردار نے سارے رشتے اپنے پاس روک لی، گھر والوں کو بتایا بھی نہیں، غور کر رہا۔ یہ رشتہ آیا، خوشی سے اچھل پڑ، گھر میں آتا۔ بیٹی جب شادی کے قابل ہو جائے تو باپ اور ماں کو فکر و پریشانی ہوتی، بیوی بہت پریشان رہتی تھی۔ ایک مرتبہ کہا کہ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، تو جو یہ بار بار کہتی تھی کہ ہماری بیٹی فاطمہ کلابیہ، قبیلہ بنو کلاب، عرب میں 4 قبیلے جو تھے بہت ہی مشہور تھے، شرافت کے اعتبار سے بنی ہاشم، اور پالیٹکس اور ڈرٹی پالیٹکس کھیلنے کے اعتبار سے بنو امیہ، اور خوبصورتی کے اعتبار سے بنو ثقیف، جس قبیلے سے جناب ام لیلہ کا تعلق تھا، جو بیان کل اور آخری تقریر میں ہونے والا، اور چوتھا قبیلہ بنو کلاب، بہادری، ایک شرافت کے لیے، ایک ڈرٹی پالیٹکس کے لیے، ایک حسن و جمال کے لیے، اور ایک بہادری کے لیے۔ یہاں تک کہ عرب کے عام لوگ اپنی تلواروں پر اس قبیلے کا نام لکھا کرتے تھے، یہ اتنا بہادر قبیلہ تھا، ایک ضرب المثل تھا۔ جیسے سخاوت کا نام لو تو حاتم طائی ذہن میں آتا، یہ اسلام سے پہلے سے سلسلہ چلا رہا۔ تو اس قبیلے کی شہزادی سردار کی بیٹی، ماں بہت پریشان ہے کہ شادی کہاں ہو گیا، ہمارا ہم پلہ یا میچ قبیلہ ملنا چاہیے۔ شوہر نے جا کے کہا کہ مبارک ہو، تم بہت پریشان رہتی تھی فاطمہ کلابیہ کے لیے، رشتہ آیا، بڑا اچھا رشتہ آیا، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اب دل میں خیال کیا اس مومنہ نے کہ ہم ہیں قبیلے کے سردار، تو کسی قبیلے کا رشتہ آنا چاہیے، شاید کسی بادشاہ کا رشتہ آ گیا، لیکن سردار چھوٹی چیز ہے، بادشاہ بڑی چیز۔ چنانچہ گھبرا کے کہا کہ کون سا رشتہ بتاؤ تو صحیح، میں لڑکی کی ماں ہوں۔ کہا کہ نہیں، یہ رشتہ اس طرح نہیں بتایا جائے، جاؤ وضو کر کے پہلے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھو، پھر بتایا جائے گا کون سا رشتہ آیا۔ ماں پریشان کی، یا اللہ یہ کون سا ایسا رشتہ آ گیا کہ اس انداز سے میرا شوہر، سردار قبیلہ جو ہے یہ بہت ہی زیادہ سوبر قسم کے لوگ ہوتے، اتنا خوشی کے مارے جو ہے اسے بات نہیں کی جا رہی۔ جب نماز پڑھ کے آئی تو کہا کس کا رشتہ؟ کہا ابو طالب کے بیٹے علی کا رشتہ آیا۔ اب اس مومنہ کو یقین نہیں آ رہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، جو محمد کا داماد ہے وہ ہمارا داماد بنے، اتنا ہمارا بلند رتبہ کیسے؟ شاید کوئی دھوکہ ہو گیا ہے۔ دھوکہ نہیں، خود علی کے بڑے بھائی عقیل جو ہیں وہ یہ رشتہ لے کے آئے، کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو کہا فوراً ہاں کر دو، ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ بات چیت میں کچھ وقت لگائیں، کوئی اور رشتہ مل جائے علی کو۔ کہا میں نے تو ہاں کر دی، لیکن وہاں سے جواب ملا کہ حکم شریعت سب سے مقدم، جب تک کہ لڑکی کی رضامندی نہ ہو، جب تک کہ لڑکی سے نہ پوچھا جائے اور وہ خوشی سے یس نہ کرے، باپ اور ماں کو کوئی حق اور اختیار نہیں ہے شادی کو فائنل کرنے۔ رشتے ڈھونڈے جا سکتے ہیں، رشتے رکھے جا سکتے ہیں، پروپوزل دیے جا سکتے ہیں اپنے زندگی بھر کے ایکسپیرینس کی وجہ سے۔ لڑکے اور لڑکی کے پاس وہ زندگی کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا، وہ والدین کے پاس،
وہ ایکسپیرینس کی وجہ سے اولڈ از گولڈ والا ایڈوائز دی جا سکتی ہے، لیکن لاسٹ اینڈ فائنل ڈیسیجن لڑکی کا ہو، چاہے اتنا بہترین رشتہ کیوں نہ آیا ہو۔ اب اگر اس کو آپ 2 دن پہلے کی تقریر سے ملائیں تو ایک جملہ، چونکہ بہت مشہور جملے تھے تو میں نے اس کو اس دن نہیں پڑھا، کہ حتیٰ یہ کہ جب مولا اور شہزادی کی وہ شادی ہو جو آسمان پہ ہو چکی ہے، مگر دنیا میں بھی پوری فارمیلٹیز کی گئی جو شریعت بتاتی ہے۔ شاید یہ لفظ اچھا نہیں ہے، شریعت کے لیے فارمیلٹیز نہیں، خود پیغمبر نے جا کے بیٹی سے پوچھا کہ تم اس رشتے پر راضی ہو کہ نہیں۔ خاندان اہل بیت کو ذہن میں لائیے، ایک نور کے 5 ٹکڑوں کو ذہن میں لائیے، اور اس کے بعد پیغمبر کا یہ سوال ذہن میں لائیے کہ کیونکہ مسئلہ شریعت یا حکم شریعت ہر ایک کے لیے ایک، اہل بیت تو رول ماڈل، وہاں تو اور زیادہ ضروری۔ تو لڑکی کی ماں کہہ رہی ہے تڑپ کے کہ فوراً ہاں کر دو، تم نے یہ 5 منٹ بھی کیوں لگائے؟ اور لڑکی کا باپ کہہ رہا ہے میں نے تو اسی وقت سنتے ہی کہ محمد کا داماد ہمارا داماد بننے والا ہاں کر دیا۔ لیکن ان کا جواب یہ ہے کہ چونکہ شادی لڑکی سے کی جا رہی ہے، جب تک کہ وہ اپنی خوشی کے ساتھ اپنی رائے نہیں دے گی، کوئی پریشر نہیں، کوئی دباؤ نہیں، جب تک کہ اس کی طرف سے یس نہیں آئے گا یہ شادی نہیں ہوگی۔ چنانچہ اب جو طریقہ ہوتا ہے، اور اب آج کل تو شاید وہ ماحول نہیں رہا شرم و حیا کا، لیکن پہلے تو تھا، ماں نے بھی براہ راست بیٹی سے نہیں پوچھا۔ بیٹی ماں کی عزت اور احترام میں شاید صحیح رائے بھی نہ دے، سہیلیاں یا فرینڈز بلائی گئی، اور وہ گئی ہیں تو انہوں نے آنے کے بعد ایک جواب دیا فاطمہ کلابیہ کی ماں کو، اور جواب یہ دیا کہ آپ کی بیٹی کہہ رہی کہ میرے رشتے کا پورا اختیار میرے باپ اور میرے ماں کے ہاتھ میں، لیکن ایک خواب میں نے کل رات کو دیکھا تھا جو آج میں سارا دن پریشان بیٹھی۔ ایک شہربانوں کا خواب ہے 3 شعبان، ایک نرجس خاتون کا خواب ہے 15 شعبان، اور ایک وہ خواب ہے جس کا نتیجہ یہ 4 شعبان کی ڈیٹ تھی۔ آج 4 شعبان تو نہیں ہے لیکن تقریر 4 شعبان کی مناسب خواب دیکھا۔ میں نے کل رات کو یہ خواب دیکھا تھا کہ میں کمرے میں بیٹھی ہوں، ایک بی بی تشریف لاتی، تفصیل بھی بتائی، لیکن ایک تو ممبر سے وہ جملے اچھے نہیں ہیں اور پھر وقت بھی نہیں، مجھے اپنے ہاتھ سے دلہن بنایا، خود اپنے ہاتھ سے مجھے دلہن بنایا، میرے چہرے کو دیکھا، میری پیشانی کو بوسہ دیا، اور ایک جملہ دیکھ کر کہا کہ تو میرے بیٹے عباس کی ماں بننے والی، میرے بیٹے عباس کی ماں بننے والی۔ میں نے گھبرا کے پوچھا کہ اے معظمہ آپ ہیں کون؟ کہا میں رسول خدا کی بیٹی فاطمہ زہرا ہوں جو کہ تو میرے بیٹے عباس کی ماں بننے والی۔ اس لیے میں نے تجھے اپنے ہاتھ سے تیار کیا، یہ رات کو میں نے خواب دیکھا، اب میرے والدین خود ہی سمجھ لیں کہ اس کا مقصد کیا۔ فاطمہ زہرا ایک امام معصوم حسین کی ماں کے پاس آتی ہے۔ فاطمہ زہرا ایک امام معصوم یعنی امام زمانہ کی ماں کے پاس آتی ہیں، لیکن وہی فاطمہ زہرا، عباس امام نہیں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ یہ جملہ میں کس طرح سے کہتا ہوں میرا دل جانتا کہ عباس ٹیکنیکلی 14 معصوم میں بھی نہیں، یہ جملہ مجھ سے تو کہا بھی نہیں جاتا ہے کہ عباس معصوم نہیں، لیکن بہرحال 14 معصوم میں نہیں، ان کے پاس بھی اسی شان سے زہرا آتی، بلکہ فرق یہ بنتا ہے کہ یہاں پہ خود اپنے ہاتھ سے دلہن کو دلہن بناتی، لڑکی کو دلہن بناتی۔ ولادت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، ابھی عباس دنیا میں آنے میں 1 سال باقی، اور اس وقت سے زہرا نے کہا تو میرے بیٹے عباس کی ماں بننے والی۔ حسین تو بہرحال فاطمہ کا بیٹا، امام زمانہ تو فاطمہ کی اولاد، انہی معنوں میں کہ نانی دادی یہ سلسلہ چلتا۔ نعوذ باللہ ظاہراً تو عباس فاطمہ کا خون رگوں میں نہیں ہے، امام زمانہ کی رگوں میں ہے، لیکن پھر وہی جملہ کہہ رہی اتنا شان عباس شان امامت سے ملتی ہے۔ اور اسی میں ایک جملہ بھی کہہ کے قبر کی بات تو نہیں کروں گا لیکن قبر جیسی کوئی بات کروں گا۔ تو خیر، جناب فاطمہ کلابی، بس شہزادی نے آ کے دلہن بنایا ہے، پیغام واضح اور بڑی شان کے ساتھ
اپنے والدین کے گھر سے رخصت ہو کے محلہ بنی ہاشم میں آتی. اب تو قصیدوں میں بھی پڑھا جاتا ہے، علماء بھی پڑھتے ہیں، وقت ویسے ہی کم ہے تو بہت مختصر کر دوں یہ والے بیان. شادیوں کا بیان چل رہا تھا کیونکہ ولادتوں کا بیان چل رہا ہے ان تقاریر. محلہ بنی ہاشم میں بڑا سخت پہرا لگ گیا. رسول کا حرم ہے، علی کا حرم آ رہا. پھر وہ جملہ آپ نے بہت سنا ہے، اسی میں بات یہاں پہ مکمل کرتا ہوں. اور وہ یہ کہ جب دلہن، ایک رخصتی میں نے شہزادی کی پڑھی تھی، ایک رخصتی یہ دلہن فاطمہ کلابیہ، جنہیں اللہ نے 4 بیٹے اس طرح سے عطا کی کہ دنیا ان کا نام بھول گئی. اب ہر ایک ان کو ام البنین کہتا ہے، بیٹوں کی ماں. جنہیں اللہ نے مسلسل بیٹے دیے لیکن نام تو فاطمہ کلابیہ، اور جب آ رہی ہیں تو ابھی ام البنین نہیں کہلا رہی. علی کے گھر میں داخل ہوتی اور گھر میں نہیں داخل ہوتی، بس دیوڑی پہ بیٹھ جاتی ہیں، پہلے تو جھک کے بوسہ دیتی. حسن و حسین آتے ہیں، اماں یہاں کہاں بیٹھی ہیں، آئیے گھر میں تشریف لائیے. زینب و کلثوم آتی ہیں، مادر گرامی آپ یہاں کہاں بیٹھی ہیں زمین پہ، آپ گھر میں تشریف لائیے. اور ہر ایک کا جملہ ایسا لگا کہ ام البنین کے کسی نے کوڑا مار دیا. تڑپ کے کہا، شہزادوں شہزادیوں مجھے ماں نہ کہنا، تمہاری ماں تو فاطمہ زہرا، میں تو تمہاری خدمت کے لیے کنیز بن کے اس گھر میں آئی. شہزادے اور شہزادیوں نے محبت کی انتہا کر دی اور ام البنین نے عقیدت کی انتہا کر دی. 1 سال کے بعد 4 شعبان 4 شعبان 26 ہجرہ مولا کائنات، بس یہ اسی تسلسل کا جملہ ہے جس پہ بات ختم کر رہا ہوں. مسجد میں تشریف فرما ہے، گھر سے پیغام آیا، مولا مبارک ہو مبارک، آپ کو وہ بیٹا مل گیا کہ جس کی آپ مسلسل تمنا کرتے رہے. یہ تو میں نے شادی کا بیان پڑھا اس لیے وہ چیزیں نہیں بتائیں جو آج کل ہر بچے کو معلوم کہ شادی سے پہلے میں نے تو بات شروع کی جب عقیل ام البنین کے میکے میں گئے تھے، ورنہ عقیل کو بھیجا ہی یہ کہہ کر گیا تھا کہ علی کو بھی آج ایک تمنا اور مراد. اور یہ علی کی تمنا اتنی مشہور تھی کہ جب 9 محرم کو آقا حسین نے عباس کو بھیجا تھا کہ عمر سعد سے 1 رات کی مہلت لے کے آؤ. ہمیں بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ مہلت دی اس کو، اس سے مانگی نہیں، لیکن لفظ تو یہی استعمال کیا. تو ساتھ میں اپنے بچپنے کے دوست حبیب ابن مظاہر اور بریر حمدانی کو بھی کر دیا. عباس تو جا رہا جلال والا ہے، عمر سعد کے سامنے جا رہا، وہ کوئی ایسا جملہ عمر سعد نہ کہہ دے کہ عباس کو جلال آئے تم بزرگ ساتھ میں جاؤ. کیونکہ یہ مولا علی کے صحابی ہیں اور آقا حسین کے بچپنے کے دوست ہیں، تو عباس ان کا بڑا احترام کرتے ہیں. اہل بیت کا عجیب گھرانہ ہے کہ غلاموں اور کنیزوں کو وہ اسٹیٹس دیا جاتا ہے جو بادشاہوں کو نہیں ملتا. فضہ بن کے کنیز آتی ہیں اور کہاں پہنچی، قمبر غلام بن کے آتے ہیں اور کہاں پہنچے، تو کہا کہ یہ عباس جلال میں بھی آئے گا، لیکن چونکہ اس کو پتا ہے یہ میرے بابا کے صحابی جو یہ کہیں گے عباس مانے گا. تو جب وہ لوگ واپس آ رہے تھے تو آپ نے سنا ہے نا کہ حبیب ابن مظاہر عباس کا جلال دیکھا کہ کس طرح عمر سعد سے بات کی. اس وقت عمر سعد کیا ایروگینس تھا، کیا نخوت تھی، کیا غرور تھا، 30,000 کے لشکر کا کمانڈر ان چیف. لیکن عباس کی گفتگو کا انداز، دونوں بزرگوں کو پیار آ گیا، واپس آ رہے ہیں. تو جملہ کہا نا ایک نے دوسرے سے، بھائی بریر تمہیں یاد ہے وہ رات جس رات کو عباس کی ماں ام البنین اپنے میکے سے رخصت ہو کے آقا کے گھر آئی تھی؟ بریر نے کہا حبیب یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات، ہر چیز آدمی بھول سکتا ہے، وہ رات کیسے بھول سکتا؟ اور حبیب تمہیں یاد ہے کہ اس رات کو مولا خوشی کے عالم میں کس طرح سے بار بار ایک جملہ کہہ رہے تھے؟ حبیب نے کہا بریر تم نے بھی کیا بات کہہ دی، وہ جملہ کون بھولے گا؟ بار بار کہہ رہے تھے یہ شادی میں نے صرف کربلا کے لیے کی اور اپنے وارث اور جانشین کی تمنا میں کی. شب عاشور تک علی کی یہ تمنا میدان کربلا میں دہرائی گئی، اور ان لوگوں نے کہ جو فرسٹ ہینڈ وٹنس ہیں خود اس شادی میں. جب 4 شعبان جس کی مناسبت سے آج کی گفتگو ہو رہی ہے،
جب 4 شعبان کی تاریخ آئی، مولا مسجد النبوی میں مصروف عبادت ہے، گھر سے پیغام آیا، غلام پیغام لے کے آیا کہ مولا گھر کی کنیزوں نے کہلوایا کہ ہم آپ کو جا کے خبر دیں۔ جو تمنا اور مراد تھی، ام البنین کو اللہ نے بیٹا دیا، علی نے پہلے تو فوراً شکر کا سجدہ کیا۔ معصوم کی سیرت میں آپ کو قدم قدم پہ سجدہ ملے گا، چاہے معصوم کے باس چاہنے والے نماز اور سجدے کے بیان سے چڑ ہی کیوں نہ جاتے ہوں، پہلے تو شکرانے کی نماز پڑھی اور پھر ایک مرتبہ بچے کو گود میں لے کر چہرہ دیکھ کے جملہ کا چہرہ دیکھتے جاتے اور کہتے جاتے ہیں کہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا تھا، جیسی میری تمنا تھی، جیسی میری مراد تھی۔ اگرچہ یہ جملہ اگلا مجھے کہنا نہیں تھا، یعنی وقت کی کمی کی وجہ سے، لیکن اب یہاں تک بات پہنچی ہے تو کہہ دوں، اصل جملہ اس کے بعد والا تھا، لیکن اب یہ بات واقعات کا جو ایک فلو چل رہا ہے، کہا بیٹا تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا تھا، چہرہ دیکھتے جاتے ہیں، خوشی کے عالم میں کہتے جاتے ہیں۔ لیکن پلٹ کے دیکھو ام البنین بہت پریشان نظر آئی۔ ماں کے یہاں اولاد پیدا ہو تو سب سے زیادہ تو ماں خوش ہوتی، اور پھر اگر پہلا ہی بیٹا ہو جائے، میں نے پہلی یا دوسری تقریر میں کہا تھا بیٹا یا بیٹی یا اہل بیت کا پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر پہلا ہی بیٹا ہو جائے تو بہرحال خوشی ہوتی۔ ام البنین پریشان، گھبرا، اتنے غمگین کیوں؟ کہا مولا پریشان ہوں، بیٹا پیدا ہو گیا، اب تک اس نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ علی مسکرائے، کہا اس لیے آنکھیں نہیں کھولی ہے کہ میرا بیٹا، کیونکہ علی کو یاد آ گیا نا، اور یہ یاد تھا، یاد آ گیا کا لفظ تو مناسب نہیں، کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو میری ماں نے بھی یہی کمپلین رسول خدا سے کی تھی۔ تو ایک مرتبہ کنیز سے کہا، ام البنین سے کہا اس لیے کہ میرا، ام البنین کہتی ہیں آنکھیں نہیں کھولی، علی نے کہا اس لیے کہ میرا بیٹا، اور ابھی انتظام ہو جاتا۔ کنیز سے کہا جا کے میرے حسین کو بلا کے لاؤ۔ حسین بلائے جاتے، بابا حکم، کہا کہ باپ ایک تحفہ اور گفٹ تمہیں دینا چاہتا، اور یہ کہہ کر اس بچے کو اس طرح حسین کی آغوش میں دیا کہ جیسے ہی حسین کی گود میں گیا، ایک دم سے بچے نے آنکھیں کھول کے دنیا میں پہلی جو زیارت کی وہ حسین کے چہرے کی۔ اور چونکہ جشن کا موقع ہے تو مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن یہاں پہ مصائب کا ایک جملہ تو ہر ایک کو یاد خود ہی آ گیا ہو کہ جب کربلا کی عاشور کو حسین عباس کے سرانے پہنچے تھے اور عباس آخری سانس لے رہے تھے، تو عباس نے زندگی میں ہمیشہ حسین کا حکم مانا، حسین سے کوئی خواہش نہیں کی ہے، زندگی میں پہلی اور آخری خواہش کی، آقا جب دنیا میں آیا تو پہلی زیارت آپ کے چہرے کی تھی، دنیا سے جا رہا ہوں تو آخری زیارت بھی آپ ہی کی کرنا چاہتا ہوں، لیکن کیا کروں کہ ایک آنکھ میں تیر ہے اور ایک آنکھ میں خون جم گیا۔ مولا اگر میرے بازو ہوتے تو اپنی آنکھ کا خون میں خود صاف کر دیتا، لیکن ہاتھ تو کٹ چکے ہیں، بس اتنی سی زحمت دینا چاہتا ہوں کہ اپنی ابا سے میری آنکھ کا خون صاف کیجیے۔ وہ آخری زیارت تھی لیکن پہلی زیارت۔ ام البنین تمہاری پریشانی دور ہو گئی نا؟ البتہ بعض علماء نے ایک جملہ لکھا ہے کہ جب علی بچے کو حسین کی گود میں دے رہے تھے تو بچے نے حسین کی گود میں جا کے آنکھیں تو کھولی، لیکن آنکھیں بعد میں کھولی، پہلے ننھے ننھے ہاتھ پھیلا دیے، شاید پیغام دیا ہو کہ آقا ہاتھوں کا نذرانہ تو ابھی سے قبول کر لی۔ پھر ایک بار دوبارہ اپنی گود میں واپس لیا علی، اور یہاں سے اسلام کا ایک بہت اہم موضوع شروع ہو جاتا کہ جب کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہو تو پیرنٹس کی کچھ شرعی ذمہ داریاں ہوتی، جس کا آغاز یہاں سے کہ نام اچھا رکھو، عقیقے کا انتظام کرو، بالوں کو کے برابر چاندی بطور صدقہ دو، کا یہ فاؤنڈیشن اسٹون ہے جو آگے چل کے بہت زیادہ انسان کی لائف پر ایفیکٹ ڈالتے ہیں۔ یہ جناب عباس تو 26 ہجرہ میں ہیں، لیکن عقیقہ جو اسلام میں شروع ہوا تو امام حسن امام حسین 2nd اور 3rd ہجرہ سے۔ چنانچہ مولا نے بچے کو گود میں واپس لیا اور ایک مرتبہ چہرہ دیکھا، ایک بار پہلے چہرہ دیکھا تھا اور کہا تھا یہ ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا تھا، پھر حسین کی گود میں دیا، واپس لیا اور کہا کہ میرا یہ وہ بچہ ہے جس کے لیے اللہ کے رسول مجھ سے کہہ گئے کہ اس کا نام عباس رکھنا۔ جب
علی کے پہلے اولاد حسن کا نام رسول نے دیا، جب علی کے دوسری اولاد حسین کا نام رسول نے رکھا، جب علی کی تیسری اولاد زینب کا نام رسول نے رکھا، اور ہر بار مولا نے یہی کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے نام رکھوں؟ تو رسول جب دنیا سے جا رہے ہیں تو حسن و حسین کا نام رکھا ہے، جسے فاطمہ نے تیسرا حسن کا، اس کا نام بھی رسول رکھے گئے۔ چنانچہ مولا نے ابھی تک نہیں بتایا، 4 شعبان 26 ہجرہ کو بتایا اور کہا کہ اللہ کا رسول کہہ گیا تھا کہ اس کا نام عباس رکھنا، عباس شیر۔ اب سنیے، بس یہ اب آخری جملے آ گئے، اور یہ جہاں سے میری تقریر شروع ہوئی یہ وہیں پہ جا کے ختم ہو رہی ہے، ایک سیکوینس ہے۔ آج کی تقریر شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ فاطمہ کے ان نکاحوں میں پارٹیسپیشن سے، اور ان اولادوں میں، فاطمہ کی جو وہ اولادیں جو ماہ شعبان میں پیدا ہوئی، ان سب کے تو یہ سلسلہ اب آخر میں پہنچا۔ مولا کائنات کی 28 اولادیں، 12 بیٹے 16 بیٹی، اور حسین کے بعد اور عباس کے درمیان بھی کچھ اولادیں ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، فاطمہ نے کہا یہ میرا تیسرا بیٹا، لیکن حسین کے بعد کچھ اور اولادیں ہوئی ہیں، جن میں سب سے مشہور محمد حنفیہ، وہ عباس سے بہت بڑے، عباس سے پہلے پیدا ہوئے، ان کا واقعہ بھی بڑا عجیب، مختار نامے میں ان کا رول بھی بہت اہم۔ لیکن آج صرف حضرت عباس تک اپنے آپ کو محدود رکھتا ہوں۔ تو یہ جملے میں نے کیوں کہہ دی؟ ایسا نہیں لگا کہ میں کچھ ٹائم ویسٹ کیا، نہیں، ٹائم نہیں، کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ حسین کے بعد علی کے یہاں اور اولادیں بھی ہوئی، اور زینب ہر ولادت کے موقع پہ اپنی ماؤں کی مدد کے لیے ہوتی تھی۔ اور ٹھیک ہے، جیسے بھائی ہوتا ہے بہن کو خوشی، آج تک زینب کا وہ ری ایکشن نہیں تھا جو آج ہوا۔ جیسے ہی علی نے چہرہ دیکھ کر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کا رسول مجھے کہہ گیا تھا کہ اس کا نام عباس رکھنا، اب زینب جو اسی کمرے میں ام البنین کی خدمت کے لیے موجود، اب وہ تڑپ کے آگے بڑھ، پہلے تو بابا سے ریکنفرم کیا، بابا میرے اسی بھائی کا نام عباس ہے نا، یہی ہے نا عباس؟ یہ جملے کے لیے میں نے کہا کہ اس سے پہلے زینب کے کچھ اور بھائی بھی پیدا ہو چکے، لیکن عباس کہا؟ علی مسکرا کے کہتے ہاں زینب تیرے اسی بھائی کا نام عباس۔ علی کو تو سب معلوم ہے کہ زینب کیوں پوچھ رہے ہیں، تو کہا کہ بابا ذرا ایک لمحے کے لیے میرے بھائی کو میری گود میں دی۔ زینب اور عباس کے درمیان تقریباً 20 سال سے زیادہ کا ایج ڈیفرنس جو ماں اور بیٹے کے درمیان ہوتا، تو زینب نے ایک بار عباس کو گود میں لیا، اور گود میں لینے کے بعد عباس کے کان پر منہ رکھ کے کچھ کہنے لگی، باتیں ہونے لگی۔ بہنیں اور اتنا چھوٹا بھائی ہو تو اس سے باتیں کیا کرتی ہیں۔ علی مسکرا دی، کہا زینب ابھی سے باتیں شروع کر دی، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ عباس تیرے پاس ہی رہے گا، تو ہی عباس کو پالے گی، عباس کی ساری خدمت زینب کو کرنا ہے، تو اتنی جلدی کہ بابا کی گود سے نعوذ باللہ ایک طرح سے کھینچ لیا، زبردستی لے لیا۔ گھبرا کے زینب نے کہا نہیں بابا ابھی میں عباس سے کچھ نہیں کہہ رہی، بیٹی ابھی سب نے دیکھا کہ تو نے عباس کے کان پہ منہ رکھ کے کہا نہیں بابا میں خود کچھ نہیں کہہ رہی ہوں، یہ تو 15 سال پرانی امانت ہے جسے آج میں نے ادا کیا، ایک امانت تھی میرے پاس، اور میں ویٹ کر رہی تھی کہ کب یہ امانت کو میں ادا کروں۔ یہ اہل بیت کا خاندان ہے، جہاں امانت کو پہنچانا لازم ہوتا، ہمارے امانت کوئی ہمارے پاس رکھوا دے تو ہم پر لازم ہے کہ اس کو اس طرح کھائیں کہ اسٹمک کو پتہ بھی نہ چلے، اتنا طاقتور اسٹمک ہوتا ہے۔ زینب کہتی ہے بابا 15 سال سے ایک امانت تھی۔ علی سب جانتے ہیں، امام وقت، باب مدینۃ العلم، علم ما کان و ما یکون کے حامل، لیکن بہرحال وہ کمرہ تو غلام، کنیز، دوسری بیٹیاں، سب کو بتانا بھی ہے کہ عباس کون۔ علی نے مسکرا کے کہا تو زینب بیٹی کون سی امانت؟ کہا 15 سال پہلے جب اماں فاطمہ دنیا سے جا رہی تھی، بابا آپ مسجد میں تھے، حسن و حسین بھیا نانا کی قبر پہ تھے، میں کمرے میں اکیلی تھی، ماں نے مجھے بلایا تھا اور بلا کے کہا تھا زینب بیٹی تیرا ایک بھائی عباس نام کا پیدا ہوگا، جب عباس پیدا ہو تو اس سے کہنا عباس فاطمہ زہرا تمہیں سلام کہتی ہیں۔ میں نے اماں کا سلام اپنے اس بھائی کو پہنچایا۔
زینب بڑی عظمت، لیکن زہرا کے برابر تو نہیں ہے نا، فاطمہ فاطمہ ہے۔ جب حبیب ابن مظاہر نے زینب کا سلام سنا تو برداشت نہ کر سکے، خش کھا کے گر پڑے کہ اللہ اللہ، ثانیہ زہرا زینب کبریٰ کا سلام میرے نام آئے، مجھے پہنچایا جائے۔ تو فاطمہ کا سلام جس عباس کو مل رہا ہے، جو فاطمہ زینب سے افضل ہیں، کیا شان ہے عباس کی، کیا رتبہ ہے عباس کا، کیا مرتبہ ہے عباس کا۔ اور یاد رکھیے گا کہ فاطمہ نے، اردو کا ایک لفظ ہے، شاید ہندی کا ہے، بہت زیادہ یعنی استعمال ہوتا ہے شاعری میں بھی، فاطمہ نے جو عباس پر اتنا مان ظاہر کیا، اتنا کانفیڈنس، اتنا بھروسہ، اتنا اعتماد، تو واقعاً عباس نے کس انداز سے اس کو پورا کر کے دکھایا۔ عباس فاطمہ، آج پوری مجلس اب تک عباس اور فاطمہ کے رشتے کے حوالے سے چلی، ٹھیک ہے، اس میں جناب شہر بانو کا بیان بھی آیا، نرجس خاتون کا بیان بھی آیا، 3 شعبان کا بیان بھی آیا، 15 شعبان کا بیان بھی آیا، لیکن مجموعی اعتبار سے فاطمہ اور عباس، تو عباس کس انداز سے زہرا کی اس بھروسے اور اس اعتماد کو پورا کر کے دکھایا۔ علی کی تمنا تو ہے، وہ تو ہر ایک کو معلوم ہے، اتنا آپ نے سن لیا کہ میں نے اس کو دہرایا نہیں، لیکن بہت ہی شارٹ کر کے اگر میں عباس کو بتاؤں تو ایک جملہ کہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ساری کائنات کا مشکل کشا اہل بیت کا گھرانہ۔ اس کائنات میں کسی کو کوئی پریشانی پیش آ جائے، میں نے لفظ دنیا استعمال نہیں کیا، میں نے لفظ کائنات استعمال کیا، اور میں نے انسانوں کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ کسی انسان کو، میں نے کہا کسی کو بھی کوئی پریشانی آ جائے، چاہے وہ ہرنی کا بچہ ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ جمادات ہو، چاہے وہ نباتات ہو، چاہے وہ حیوانات ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ غیر معصوم ہو، چاہے وہ معصوم ہو، چاہے وہ عام آدمی ہو، چاہے وہ انبیاء اور اولیاء ہو، پریشانی جس کو پیش آئے گی ان کا مشکل کشا اہل بیت کا گھرانہ۔ لیکن اگر اہل بیت کو کبھی کوئی مشکل پیش آ جائے تو اہل بیت کا مشکل کشا کون ہے؟ اہل بیت کے مشکل کشا کا نام عباس ہے۔ ایک ہے تمام انسانوں کے مشکل کشا اہل بیت، اور ایک ہے اہل بیت کے مشکل کشا جو عباس کہلاتے ہیں۔ چنانچہ اگر آپ بہت ہی شارٹ میں جا کر، عباس کے حالات پہ تو پورا اشرا پڑھا جا سکتا ہے، بہت ہی شارٹ میں جا کر اگر آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، جناب عباس ایک لقب ہے قمر بنی ہاشم، جس طرح سے چہرہ چاند کی طرح سے چمکتا تھا، اور جناب زینب کبریٰ نے عباس کی رخصتی کے وقت یہ جملہ کہا تھا، عباس جب مجھے بابا یاد آتے تھے میں تمہارا چہرہ دیکھ لیتی۔ شبیہ ہیں عباس، کل رات جو آخری تقریر ہوگی اس جشن کے سلسلے، وہ شبیہ رسول خدا علی اکبر کے بارے میں ہے، لیکن اگر اکبر شبیہ رسول اللہ ہیں تو عباس شبیہ علی مرتضی، اور اگر آپ اس کو اس حدیث کے ساتھ ملا لیجیے کہ علی کے چہرے کے لیے کہا گیا کہ علی کے چہرے کو اگر دیکھو، وہاں آدم بھی تمہیں نظر آئیں گے، وہاں نوح بھی تمہیں نظر آئیں گے، وہاں ابراہیم بھی تمہیں نظر آئیں گے، وہاں موسیٰ بھی تمہیں نظر آئیں گے، وہاں اسماعیل بھی تمہیں نظر آئیں گے، وہاں داؤد بھی تمہیں نظر آئیں گے، وہاں سلیمان بھی۔ ایک پوری حدیث ہے 70 انبیاء، ابراہیم اپنی خلت کے ساتھ اور آدم اپنے زہد کے ساتھ، وہ سب علی کے چہرے پہ، اور وہی شبیہ ہے عباس کا چہرہ۔ تو گویا عباس کا چہرہ یہاں وہ چہرہ بنا کہ جس پہ آدم بھی نظر آ رہے، جہاں نوح کی بھی زیارت ہو رہی، جہاں ابراہیم و اسماعیل و داؤد و سلیمان و موسیٰ اور عیسیٰ، یہ تمام انبیاء جمع ہو گئے قمر بنی ہاشم۔ ایک لقب ہے سرکار وفا، ایک لفظ جو عربی میں یعنی عربوں میں زیادہ رائج ہے، انڈیا پاکستان میں کم ہے لقب، شہرت تو بہت زیادہ ہے، ابو قرابہ، مشک والے۔ ہمارے یہاں کوئی علم بھی ایسا نہیں ہے جو مشک سکینہ کے بغیر، لیکن عباس کا ایک لقب ہے باب الحوائج، ہر ایک کی حاجت عباس کے ہاں پوری ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ نہ صرف یہ کہ میں نے کئی دفعہ مجلسوں میں پڑھا، لیکن ہمارے بزرگ علماء پڑھتے آ رہے ہیں، کتنی ہی بڑی پریشانی 133 ٹائمز اگر آپ یہ دعا پڑھیں گے، جو تعقیبات نماز کی چھوٹی سی جو کتاب پاکٹ سائز کی لاہور سے چھپی ہے اس میں دی، اور جناب عباس کے روضے کے بالکل سامنے 4 شعبان کو باقاعدہ یہ والی دعا لکھ کے لگائی جاتی ہے، 3 شعبان سے 15 شعبان تک لگی رہتی ہے۔ 133 چونکہ عباس کے نام کے نمبر بنتے ہیں،
عباس، عربی میں کہیں عین بے بے الف سین، انگلش میں کہیں اے بی بی اے ایس، اس کے جو نمبر بنیں گے نا 133. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. یہ میں اپنے موضوع پر ہی ہوں، موضوع سے نہیں ہٹا. کائنات کا مشکل کشا اہل بیت ہے، اہل بیت کے مشکل کشا کا نام عباس. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اے حسین کے چہرے سے پریشانی کو دور کرنے والے، اکشف کربی، عباس آپ کو واسطہ، بحق اخیک الحسین، آپ کے بھائی حسین کا کہ میری پریشانی بھی دور کر. آج بھی اگر کوئی پیاسا 133 ٹائمز یہ دعا پڑھے، پیاس خالی پانی کی نہیں ہوتی، پیاس روزی کی ہوتی ہے، پیاس صحت کی ہوتی ہے، پیاس اولاد کی ہوتی ہے، پیاس علم کی ہوتی ہے، ہر چیز پیاس ہے. آج بھی پیاسوں کے سقا عباس ہیں 133 ٹائمز. لیکن اس کا جملہ اس دعا کا آج سے 6 سال پہلے دبئی کے اندر وہ جو پیرس میں رہنے والا ہے کیمیکل انجینئر، پولیو تھا اس کی ٹانگوں میں بچپنے سے، اور 8 محرم کی مجلس میں بیٹھ کے اس نے یہ دعا سنی. ہمارے مراجع میں ایک بہت اہم مرجع جن کا انتقال ریسنٹ پاس میں ہوا، آیت اللہ العظمہ آغا فاضل لنکرانی، اور ان کے ریپریزنٹیٹیو مجلس پڑھ رہے تھے، یہی دعا پڑھی جو باقاعدہ ان کی ویب سائٹ پر بھی یہ پورا واقعہ ہے. اور اسی مجلس کے اندر پوری زندگی جو پولیو کا مریض 40 سال کی ایج ہو گئی، جیسے ہی دعا پڑی مجلس ختم ہوئی، جو بیساکھیوں پر آیا تھا اچھلتا ہوا سب کے سامنے جا رہا. حتیٰ یہ کہ اس کی وائف جو کرسچن تھی، فقہی مسئلہ آج نہ پوچھئے کہ کرسچن اور مومن کی شادی کیسے ہو، اور وہ پی ایچ ڈی تھی پیتھولوجی، نان مسلم. جب اس نے دیکھا میرا شوہر آیا تو وہ تو ہر چیز کو لاجک کے حساب سے، یہ پاسبل ہی نہیں، اس کی اپنی فیلڈ میڈیکل. اس نے واقعہ سنایا کہ مجھے لے کے جاؤ ان عالم کے پاس جنہوں نے یہ پڑھا، اور پھر کافی ڈسکشن ہوا. اسی وقت اس نے کلمہ اسلام پڑھا اور نام اس کا مریم رکھا گیا. تو یہ تو ابھی 5-6 سال پہلے وہ واقعہ کہ لوگوں نے آغا فاضل لنکرانی سے سوال کیا کہ کیا یہ دعا ان ورڈنگ کے ساتھ ہم پڑھ سکتے ہیں اور اس طرح قبول ہو. کہا کہ ہاں، جو اللہ کا وعدہ حسین سے، یہاں کل والی حدیث مل گئی کہ تیرے روضے کے اندر جو دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوگی. یہ جو وعدہ اللہ کا حسین سے ہے، چونکہ فاطمہ نے عباس کو بھی حسین قرار دیا، یہی وعدہ اللہ کا عباس سے بھی. اور روضے کا مطلب ہے ہر وہ جگہ جہاں ذکر عباس ہو رہا ہے تو یہ دعا عباس کی مشکل کشائی کا ایک نمونہ. کسی کو یہ دعا یاد نہ ہو یا 133 ٹائم پڑھنے کا ٹائم نہ ہو، خالی یہ عباس کہہ دے. لیکن بات یہ ہو رہی کہ عام آدمی نہیں، اہل بیت کے بھی سارے پرابلم خود دعا کا دوسرا لفظ نہیں، پہلا لفظ، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، آئے اپنے بھائی کی پریشانی دور کرنے والے. حسین سب کے مشکل کشا ہیں، عباس حسین کے مشکل کشا بن رہے. جب تک عباس زندہ تھے کربلا میں کیا بچے پریشان تھے؟ نہیں. علتش کہہ رہے تھے، کربلا عباس کے بعد کسی نے یہ لفظ نہیں کہا. پیاس سے تو بچے شام تک گئے. زینب کبریٰ کو زندان میں بیٹھ کے نماز پڑھنا پڑی کیونکہ آنے والی غذا اتنی کم ہے کہ بچوں کے لیے پوری نہیں. پیاسے تو بچے بازار کوفہ میں گئے ہیں، ام حبیبہ کے گھر کے سامنے سکینہ کو پانی مانگنا پڑا. کم پیاس میں تو بچے کہہ رہے ہیں علتش. وہ کم پیاس بھی قیامت کی پیاس ہے، یعنی 3 دن، اور 5 دن کی پیاس میں اب بچے خاموش ہیں. کیوں؟ پانی ملا اس لیے نہیں، عباس نہ رہے اس لیے. بچوں کو پتا ہے جب تک عباس زندہ ہے ہمارا مشکل کشا زندہ ہے. زینب کو معلوم ہے جب تک عباس زندہ ہے میری چادر سلامت ہے. اور آقا حسین، بات ختم کر دی میں نے. لیکن سیرت عباس ذہن میں رکھتے ہوئے اس جملے کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ عباس کا نام رکھتے وقت جو اصول ہمارے سامنے آ گیا کہ اپنی اولاد کا فیوچر، چاہے دنیا کا ہو، چاہے قبر کا ہو، چاہے قیامت کا ہو، چاہے پل صراط کا ہو، وہ تمہیں بنانا اور تمہیں اس کا خیال کرنا. اور چونکہ جناب عباس کے مقابلے میں جناب علی اکبر کی تقریر میں یہ چیز زیادہ مناسب لگتی ہے، تربیت اولاد اور ڈیوٹیز آف پیرنٹس ٹوارڈز دیئر یوتھ. تو یہ زیادہ بات کل آئے گی. آج تو آخری جملہ صاحب منتخب التواریخ اور کئی کتابوں میں ازدی شاعر کا ایک واقعہ ہے.
بس اس پہ میری بات ختم ہو رہی ہے۔ شعر و شاعری جیسا کہ میں نے کہا کہ شوق بھی ہے، ذوق بھی ہے۔ عرب کے ایک شاعر نے جناب عباس کے حال میں ایک مرثیہ لکھا، اور بہترین مرثیہ۔ ابھی تک میں 2-3 دفعہ ایسے جملے کہہ چکا کہ شاعر حضرات اگر کوئی ہوں گے تو مجھ سے خوش ہو گئے ہوں۔ اب وہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا بھر کے شاعر جو ہیں مجھ سے ناراض رہتے ہیں۔ آج کل ہمارے ہاں شاعری کا وہ معیار نہیں رہا۔ عقیدت محبت کی وجہ سے سننے والے بھی بہت داد دیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جو کلام لکھا جاتا تھا اس کے بعد شاعر اس کو نظر ثانی کرتا تھا، پھر کسی استاد کو دکھاتا تھا، پھر جا کے کہیں محفلوں میں پڑھا جاتا تھا۔ تو وہ عقیدت محبت ہے جو آج کل ہے۔ تو شاعر ازدی عربی شاعر نے ایسا نہیں کیا، پورا مرثیہ جناب عباس کے حال کا لکھ دیا۔ اس کے بعد دوبارہ ری چیکنگ کے لیے اس کو پڑھا۔ پہلا ہی جو اس کا شعر تھا، عرب میں ہر مرثیہ مسدس کے حیت پہ نہیں ہوتا ہے، تو جو پہلا ہی شعر تھا وہ اس کو بہت غلط لگا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جناب عباس کی پوری 1.25 گھنٹے کی اب تقریر ہو رہی ہے، یہ عظمتیں میں نے خود بتائیں، مگر اسلام میں بہرحال حفظ مراتب و پروٹوکول ہے۔ حسین امام ہے، معصوم ہے، عباس کے آقا۔ تو اس انداز سے عباس کی تعریف کریں کہ حسین کی توہین ہو جائے، یہ بھی حرام۔ اس نے پہلا شعر دیکھا، اس کو ایسا لگا کہ میں نے عباس کی تعریف کرتے کرتے آقا حسین کی شان میں گستاخی کی اور ان کے اسٹیٹس کو گھٹا دیا۔ یہ نہیں ہے دین، یہ نہیں ہے محبت۔ جو میں نے ایک ذرا دبے الفاظ میں شکوہ کیا، اس میں ایک چیز یہ بھی شامل کہ بعض اوقات ہمارے یہاں شاعری میں یہ حفظ مراتب ختم ہو جاتا۔ مولا مجھ سے زیادہ حضرت ابو طالب کی عظمت ماننے والا کوئی نہیں، لیکن کبھی علی چھوٹے لگتے ہیں، ابو طالب علی سے بڑے لگنے لگتے ہیں۔ شہزادی فاطمہ کا رتبہ کم کیا جاتا ہے ام المومنین خدیجہ طاہرہ۔ کبھی میری تقاریر سنیے گا، لوگ کہتے ہیں صحیح معنوں میں معرفت خدیجہ بھی پتہ چلی ہے۔ بہت مشکل منزل ہے، اتنا میرا کہنا بھی غلط، ٹائم کی کمی کی وجہ سے غلط فہمی نہ ہو جائے۔ عباس کی تعریف میں نے کی، آقا حسین کی توہین ہو گئی ہے، مرثیہ مجھے نہیں پڑھنا۔ پورا مرثیہ لکھ دیا لیکن اس نے بند کر کے رکھ دیا۔ اور وجہ کیا تھی؟ وہ پہلا شعر اس کا ترجمہ پڑھ دوں۔ الیوم استجار بہ الہدی، عاشور کا دن وہ تھا کہ ہدایت کا آفتاب حسین بھی عباس کی پناہ میں تھا۔ کہا کہ اس شعر سے یہ مفہوم نظر آ رہا کہ عباس حسین جو تھے وہ عباس کی پناہ میں تھے، یعنی عباس کا رتبہ حسین سے بڑا ہو گیا۔ یہ توہین، آقا حسین کی توہین، یہ نہیں پڑھوں گا، مرثیہ بند کر دیا۔ اور بس ٹھیک، اب وہ بھی شب جمعہ آ گئی۔ شب جمعہ جب وہ سویا تو خواب میں اس نے دیکھا میں کربلا معلیٰ میں کھڑا ہوں۔ آج کل کربلا کی زیارتیں جتنی آسان ہو گئی، پہلے زمانے میں تو نہیں تھی، کتنی زحمت اٹھا کے لوگ جاتے تھے، آسان نہیں تھا، تو بہت سے لوگ زندگی بھر تڑپتے رہتے تھے اور وہاں نہیں پہنچ پاتے۔ خواب میں دیکھا میں کربلا میں کھڑا ہوں اور سامنے آقا حسین کا حرم، جو بڑے آقا کا حرم کہلاتا۔ دوڑ کے گیا، حرم آقا کا سامنے ہو، مومن اپنی جگہ کھڑا رہے، کیسے ممکن ہے؟ دوڑ کے گیا، حرم میں داخل ہوا اور یہ سوچ رہا کہ آج کی رات شب جمعہ، شب جمعہ تو آقا کی زیارت کے لیے اتنے لوگ آتے ہیں کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ میں حرم میں جا تو رہا ہوں لیکن خدا معلوم زری تک موقع ملے گا کہ نہیں۔ حیران ہو گئی، پہلے داخل ہوا صحن میں، پورا صحن خالی، پھر آگے بڑھا تمام رواق خالی، پھر آگے بڑھا جہاں زری ہے پورا کمرہ خالی، زری کے پاس گیا پتہ چلا زری بھی خالی۔ وہ جو خدام ہوتے ہیں وہاں کے وہ تو موجود ہیں، زائرین تو نظر ہی نہیں آ رہے، انگلیوں پہ گنے جا۔ کیا میں صحیح جگہ آیا ہوں؟ دل بھی بتا رہا ہے، زری بھی بتا رہی ہے، پھر بھی خدام سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں یہی آقا حسین کی زری۔ کیا شب جمعہ ہے کہ کوئی اور عام سی رات ہے؟ پوچھا، کہا یا شب جمعہ۔ اب گھبرا گیا اور اس نے ان خدام ہی سے جو خواب میں نظر آئے کہا کہ ہمارے علماء پڑھتے ہیں کہ شب جمعہ تمام ائمہ، شب جمعہ تمام انبیاء، شب جمعہ تمام اولیاء، شب جمعہ تمام ملائکہ آقا حسین کے روضے اور زری کی زیارت کو آتے ہیں، اور عام لوگ جو آتے ہیں تو وہ آتے ہی ہیں۔ حج سے بڑا مجمع ایوری شب جمعہ ہوتا، 40 وغیرہ کے اوپر تو 16 ملین اور 18 ملین۔ حج میں کتنے لوگ جاتے ہیں؟ 3 ملین۔ ایوری شب جمعہ 3 ملین سے زیادہ لوگ ہیں اور یہ خالی پڑا ہوا ہے حرم۔
خدام نے ایک جواب دیا. اس نے کہا کہ یہ تھوڑی سی دیر کی بات ہے. کہا یہ تھوڑی سی دیر بھی کیوں؟ کہا اس لیے کہ چونکہ خود آقا حسین اپنے حرم میں نہیں ہے تو انبیاء اور اولیاء تو حسین کی زیارت کو آ رہے، جب حسین نہیں ہے تو وہ بھی ابھی نہیں. یہ ایک اور نئی بات پتا چل. آقا حسین اپنی زری میں نہیں، آقا حسین کہاں گئے؟ کہا وہ اپنے چھوٹے بھائی عباس کی زیارت کو گئے. اب یہ باہر نکلا. عباس کی زیارت کو حسین، عباس کا آقا جا رہا. اب یہ باہر نکلا اور سامنے ہی تو چھوٹے آقا کا حرم ہے. چلے آج تو راستے میں سارے مکان، بلڈنگیں، دکانیں توڑ کے ایک راستہ بنایا گیا، اور اس کے حوالے سے بھی ایک جملہ بہت مشہور ہو چکا ہے، ہر ایک کو پتا. ایگزیکٹ اگر آپ گوگل کے میپ کے اوپر جائیے، لوگ گئے ہوئے تو جو صفا اور مروہ کے درمیان کا ڈسٹینس ہے کہ ایک ماں حاجرہ اپنے بچے کے لیے پانی ڈھونڈنے کے لیے جو دوڑی اور حج کا پہاڑ بنا، ایگزیکٹ وہی ڈسٹینس آقا حسین اور آقا عباس کی زری کے درمیان. ساری ٹیکنالوجی کی بات ہے، گوگل کے میپ میں جائیے، دونوں کا ڈسٹینس آپ جا کے چیک کیجئے. تو وہ راستہ اس وقت جب کہ یہ شاعر تھا، اس وقت راستہ تو اتنا ہی تھا، لیکن پورا راستہ جو تھا اس میں بلڈنگیں اور مکانات تھے. یہ دوڑ کے حرم عباس میں پہنچا. ہاں وہاں پہنچا تو دل خوش ہو گئے. حرم کے گیٹ کے باہر سے ہی مجمع شروع ہو گیا، اور اندر صحن تو کھچا کھچ بھرا ہے، رواق کھچا کھچ بھرے ہیں، زری والا کمرہ تو کھچا کھچ بھرا ہے. مگر یہ بھی معصومین کا ایک معجزہ. اب مجھے یہ جملہ کہنا نہیں چاہیے، لیکن اس کے بغیر میری بات جو ہے نا اس میں شاید وہ ویٹ نہ ہو. 30 35 40 سال مجھے بھی یاد نہیں رہا، نہ میں نے کبھی یاد کیا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں. اور حج کا مجمع 2.5 ملین، میکسیمم ہوا تو 3 ملین. خانہ خدا کے طواف کے لیے جگہ نہیں ملتی، لوگ کچل کے مرتے. صفا مروہ کے لیے جگہ نہیں ہوتی ہے، بند کر دیا جاتا ہے کہ یہ لوٹ نکلے گا تو پھر بعد میں دوسرے لوگ آئیں گے. 3 ملین جگہ نہیں ملتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو 3 دن ویٹ کرتے ہیں طواف، کعبے کا طواف کمپلیٹ کرنے کے. اور 16 سے 18 ملین کا مجمع اربعین کے موقع پر، اور اس وقت بھی 15 شعبان کے لیے جو قافلے پہنچیں گے، جن کو روکنے کے لیے بام ایکسپلوژن شروع ہو چکے ہیں، اور یہ مسلسل رہیں گے، یہ اپنا کام کرتے رہیں گے، زائرین جاتے رہیں گے. اس وقت بھی 15 شعبان کو بھی 10 ملین سے کم لوگ نہیں جاتے. اس کے باوجود ایک آدمی کبھی یہ کمپلین کرتا ہوا نہ ملا کہ میں زری تک نہیں پہنچ پایا ہوں. 16 ملین کا مجمع کیوں نہ ہو، زری تک ہر ایک پہنچ جاتا ہے. وہاں 3 ملین کے مجمع میں حج کا طواف جو بہت دور سے بھی ہو سکتا. زری تو لوگ مس کرنا چاہتے ہیں، طواف کعبہ میں قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے، جگہ نہیں ملتی ہے. تو عباس ہو کہ حسین، ان کا خانہ رحمت اس طرح پھیلا ہوا ہے کہ ان کی زیارت کا آنے والا ہر شخص کتنا ہی مجمع کیوں نہ ہو، وہ کسی نہ کسی طرح اسے اپنے قریب بلا لیتے ہیں. یہ شاعر بھی پہنچ گئے، اتنا رش لیکن پہنچ گئے. اور جب مجمع میں آپ پہنچتے ہیں تو کچھ دیر تک تو ہوش و حواس سلامت ان معنوں میں نہیں رہتے کہ آدمی بڑا ایموشنل ہوتا. زری کے قریب پہنچا، سرہانے پہنچا، وہاں جا کے سانس میں سانس آئی. اس نے زیارت شروع کی اور جیسے ہی زیارت پڑھ رہا ایک دم گھبرا گیا. اس سے بالکل میرے آگے آقا حسین کھڑے اور عباس کی زری پہ ہاتھ رکھے ہوئے عباس کی وہ زیارت پڑھ رہے ہیں جو ہم اور آپ بھی پڑھتے ہیں. السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ. پوری زیارت آقا حسین بالکل میں ان کے بیک پہ کھڑا ہوں، وہ زیارت پڑھ رہے ہیں. زیارت پڑھ لی، پھر مڑ کے نہیں دیکھا. وہ امام کے لیے سامنے پیچھے دیوار پردے یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے. آقا آگے سرانے ہاتھ رکھا ہوا، اور ایک مرتبہ عباس کی زیارت ختم کر کے اس شاعر کے مرثیے کا وہی پہلا شعر پڑھ رہے ہیں جو اس نے بن کر دیا پڑھنا کی توہین. وہ شعر پڑھنے کے بعد اس کو مڑ کے دیکھا بھی نہیں، اس کا نام لے کر کہا، اے میرے بھائی کا مرثیہ کہنے والے، یہ مرثیہ کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ گھبرا گیا، مولا میں آپ کے احترام میں یہ مرثیہ نہیں پڑھ رہا. کون شاعر ہے جو اپنے کلام کو روکے گا؟ وہ تو الٹا سیدھا بے تکا، جہاں ردیف کا ٹھکانہ نہیں، قافیے کا مسئلہ نہیں، شتر گربا ہو رہا ہے، ایتائے جلی بھی ہے، ایتائے خفی بھی ہے، لیکن ایک شوق ہوتا ہے، پڑھتے ہیں سب کچھ. اور یہاں بہترین مرثیہ لکھنے کے بعد پڑھنا بند کر دیا گا، مولا آپ کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا اور آپ مجھ سے کمپلین کر رہے ہیں. حسین گھومے اور کہا کہ میری وجہ سے کیوں؟ کہا مولا اس میں آپ کی توہین ہے. الیوم استجار بہ الہدی،
کہ حسین عباس کی پناہ میں تھے. کہا تو نے حق کہا ہے، توہین نہیں ہے. کربلا میں جب تک میرا عباس زندہ تھا حسین کو بھی ہمت تھی، حسین کو بھی حوصلہ تھا، حسین کو بھی سہارا. عباس کربلا میں میرا سہارا تھا، یہی وجہ کربلا کے تمام شہیدوں میں سے عباس واحد شہید ہے جس کا آخری سلام سن کے حسین فوراً نہیں گیا، پہلے کمر کو پکڑا اور کہا الان انکسرا ظہری عباس، تو نہ رہا میری کمر ٹوٹ گئی. دنیا کی ہر لینگویج کے اندر کمر ٹوٹنا یہ محاورہ ہوتا ہے سہارے کے معنوں میں. عباس مشکل کشاؤں کا سہارا ہے، عباس حسین کا سہارا ہے، عباس زینب کا سہارا ہے، عباس کربلا کے بچوں کا سہارا ہے، عباس ام البنین جو کمپلین کرتی ہیں کہ عباس مجھے یقین ہی نہیں آتا میرا عباس کیسے مارا جا سکتا ہے، میں نے تجھے دودھ پلایا. وہ تو جب میں سنتی ہوں کہ زینب کی چادر چھن گئی تب یقین آتا ہے کہ میرا عباس مارا. وہ عباس جن کی سیرت کا بھی ایک پیغام آیا اور سیرت کے سارے پیغام انشاءاللہ کل آخری تقریر میں جمع ہوں. تو جو ان کے لیے باب الحوائج، اس باب الحوائج کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی فلسفی اور ایک بہت ہی کمپلیٹ پریکٹیکل میسج وہ کل انشاءاللہ. تو جب جو ان کے باب الحوائج ہم جیسے ادنا غلاموں اور کنیزوں کے لیے، تو عباس ہی بہت بڑا سہارا. علی تو بہت اونچے لگتے ہیں، حسین تو بہت دور کی بات لگتے ہیں. تو کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنی ساری حاجتیں اسی باب الحوائج کے واسطے سے پیش کریں. خدا بندہ تجھے واسطہ باب الحوائج ابی الفضل العباس کا، تجھے واسطہ عباس علمدار کی مشکل کشائی کا، تجھے واسطہ اس سہارے کا جو عباس کی ذات پر حسین کو بھی تھا، زینب کو بھی تھا، ام البنین کو بھی تھا، سیدانیوں کو بھی تھا اور بچوں کو بھی تھا. جتنے مومنین اور مومنات آج کے اس جشن میں آ چکے ہیں ان کو تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے بے حق عباس محفوظ فرما. خدا بندہ بے حق عباس اسی صف پر بیٹھ کر ان کی ساری حاجتوں کو پورا فرما. خاص طور پر ہر پیاسے کو سقائے سکینہ، سقائے کربلا عباس کے وسیلے سے، چاہے وہ صحت کی پیاس ہو، چاہے وہ روزی کی پیاس ہو، چاہے وہ اولاد کی پیاس ہو، چاہے وہ دنیاوی کسی بھی پریشانی کی پیاس ہو، خدا بندہ ان سب کو عباس کے وسیلے سے سیراب فرما. آج بھی دنیا میں جہاں جہاں عباس کے چاہنے والے محبت عباس کے جرم ظالموں کا نشانہ بن رہے، خاص طور پہ پاکستان میں مسلسل مظالم، عراق میں زیارت کے قافلوں پہ اٹیک شروع ہو چکے ہیں، بحرین، لبنان، سیریا، یہ سارے حالات، سعودی عرب، سارے حالات آپ کے سامنے. خدا بندہ تجھے واسطہ عباس علمدار کی میدان کربلا کی جہاد کا ان سارے ظالموں کو نیست و نابود فرما. ہمارے تمام مرحومین خصوصاً جو آج کے جشن کے بانی ہیں اور یہ دیوار پہ جن جن مرحومین کے اسماء گرامی ہیں اور جو آج حاضرین محفل ہیں ان کے خاندان کے تمام مرحومین، ان کو اعلی علیین میں عباس علمدار ہی کے علم کے نیچے محشور فرما اور عباس کے مظالم کا انتقام لینے. نہیں، جملہ میں کل والا دہرا دوں، کربلا میں عباس کو تلوار چلانے کی اجازت نہیں ملی، ظہور کے بعد ملے گی. خدا بندہ عباس کی تلوار کے جوہر ہمیں دکھانے کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آج ام البنین کے لال کا تذکرہ بھی ہوا اور فاطمہ زہرا کے بیٹے عباس کا ذکر بھی ہوا. اس مناسبت سے زیارت سے پہلے بآواز بلند درود بھیجے محمد. يا صاحب السماء اللجن